ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، شاید میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا کہ مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ بڑے مجاہد تھے، مناظر تھے، ساری زندگی انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ مناظرے کیے، مجادلے کیے، مباہلے بھی کیے۔ میں حرم میں بیٹھا تھا، میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مکی صاحب ایک پکا قادیانی جو صرف قادیانی نہیں بلکہ قادیان کے ان کے دفتر کا ایک اہم عہدیدار ہے، وہ حرم میں ہے۔ میں نے پولیس کو بات کی تو وہ میری بات ہی نہیں سنتے، حالانکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مولوی منظور چنیوٹی صاحب جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ قادیانی ہے اس کو فوراً ملک سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا، میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ بادشاہ کو لکھیں یا آپ گورنر کو لکھیں، ہم ایسے تو نہیں پکڑ سکتے، اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا مکی صاحب میرا تو بالکل دل جل گیا۔ میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، بڑا آسان حل ہے۔ وہ کہہ رہے کہ کیا حل ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جہاں وہ حرم میں کھڑا ہونے جا کے اس کو 2-3 تھپڑ ماریں، وہ بھی آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، ہم بھی ساتھ آ جائیں گے، 2-3 طالب اور بھی ہوں گے، ہم اس کو پکڑ لیں گے اگر آپ سے وہ غالب آنے لگا تو جب یہ لڑائی ہوگی تو پولیس پکڑ لے گی نا دونوں کو۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ خیر ہم چلے گئے، جاتے ہی مولانا تو جس جوش میں تھے نا، تو اس نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھی نے پکڑ لیا، اس لیے میں پولیس آ گئی، انہوں نے بھی پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، اللہ کے حرم میں مقام ابراہیم پہ لڑائی کر رہے ہو؟ بہرحال وہ اس کو پکڑ کے شرطۂ حرم کا جو دفتر تھا نا وہاں لے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا، مولوی صاحب بھی چلے گئے۔ ان کے جو بڑے تھے، رائد تھے، مدیر تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے بتلایا ہے، میں تو نہیں جانتا، سچی بات ہے، ان کے علاقے کا مسئلہ ہے کہ یہ شخص جو ہے قادیانی ہے، کافر ہے، یہ حرم میں کیسے داخل ہو گیا؟ حالانکہ قادیانیوں کا داخلہ بند ہے۔ وہ بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، یہ بلا وجہ مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا۔ یہ حدیث ہے، انہوں نے کہا حدیث ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں نماز پڑھ رہا تھا، قبلے کی طرف میرا رخ تھا، آپ کا ذبیحہ کوئی ہو تو منگا کے دیں، میں کھاتا ہوں، پھر میں کیسے کافر ہو گیا کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے؟ اب وہ پولیس افسر بھی چکر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا بھی مولوی صاحبان یہ کیا بات ہے؟ اب وہ تو بیچارہ حدیث پڑھ رہا ہے، گلے میں اس نے قرآن شریف کی حمائل لٹکائی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا حضرت آپ ان کے باتوں کو نہیں جانتے، یہ مولوی صاحب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اس سے نہ قرآن سنیں نہ حدیث، اس کو صرف ایک بات بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ کیا تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ دعی نبوت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب اس کو پولیس والے نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے، اس نے کہا وہ تو نبی ہے، کیونکہ وہ تو ان کا اہم عہدیدار تھا نا، وہ کیسے انکار کر دیتا؟ تو پولیس والوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ مکی صاحب آپ بھی اور آپ جائیں، اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، میں جانوں اور یہ جانے، میں انشاءاللہ رات اس کا عقیدہ ٹھیک کر دوں گا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس کے گلے سے قرآن اتار لو۔ کافر کا کیا تعلق ہے کہ قرآن گلے میں رکھے؟ اس کو ہتھکڑی ڈال کے جیل میں رکھو، رات میں اس سے بات کروں گا۔ اب اس کو مسئلہ سمجھ آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی یہودی ہو مسلمان بن جائے تو آپ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟